جنرل تھاٹس کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر عثمان رسول۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے نیشنل ڈائلیماز آف پاکستان۔ پاکستان کا قومی المیہ کیا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ المیہ کیا ہوتا ہے یا ڈائلیما کیا ہوتا ہے۔ المیہ ایک ایسی بات ہوتی ہے جو کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ناگوار ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن آپ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس کو ماننے پہ، اس کو کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے المیہ۔ اب ہم نے بات کی کہ نیشنل ڈائلیماز آف پاکستان، پاکستان کے قومی المیہ کیا ہے۔ اس کے اندر ہم مین جن چیزوں کو ڈسکس کریں گے ان میں سے ایک تو ہے دھوکہ دہی کے ساتھ جو ہے بے جا مداخلت ایک دوسرے کے کاموں میں، کسی کو جج کرنا، ججمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ کھوکھلی باتیں اور مذہبی منافقت۔ تو ہم پہلے بات کرتے ہیں دھوکہ دہی کے موضوع پہ۔ دھوکہ دہی کیا ہے؟ جیسے کہ ہم سارے جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا چلتا ہے کہ تاجر ہے تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، دیتے کچھ اور ہیں۔ حکمران طبقہ ہے تو وہ جتنا ان کا داؤ لگتا ہے اتنی کرپشن کرتے ہیں۔ ایک گورنمنٹ سرونٹ ہے تو وہ جتنا اپنے وقت جو اس کو اسپینڈ کرنا ہوتا ہے اپنے کالج میں، یونیورسٹی میں، ہاسپٹل میں یا کسی بھی سول سیکریٹریٹ میں، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے خراب کروں اور بس اپنا وقت گزاروں، اور اس طریقے سے وہ یہ کرپشن کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی ہر شعبہ ہے زندگی میں، ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ تو یہ ہماری ایک معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، ہماری پاکستانی سوسائٹی کا بیسیکلی، جو ہمارے معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ اسی لیے میں نے اس کو پہلے نمبر پہ گردانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے بے جا مداخلت کی۔ اب ہمارے لوگوں کا یہ بہت زیادہ فیوریٹ مشغلہ ہے کہ ہم اپنے کام ہو نہ ہو دوسروں کے کاموں میں مداخلت ضرور کرتے ہیں، بلکہ اس کو اپنا فرض عین سمجھتے ہیں۔ آپ روڈ پہ چلتے ہوئے کسی جگہ پہ تھوک کے اس کو دیکھنے لگ جائیں تو بھی ارد گرد لوگ اپنے کام بھول کے آپ کو دیکھنے کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی کیا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم جب مداخلت کرتے ہیں تو ہم ایک انسان کی انفرادی جو آزادی ہے اس کو پامال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک فرد جو ہے وہ نہ صرف چڑچڑے پن کا اور ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ ایز اے ہول ہمارے معاشرے کے اندر ایک اضطراری معاشرہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ آگے چل کے معاشرے میں کافی قسم کی خرابیوں کا باعث بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں تو ہم لوگ ججمنٹل ہیں، بہت زیادہ ججمنٹ کرتے ہیں ہم لوگوں کے معاملے پہ۔ مثال کے طور پہ اس نے یہ کام کیا تو کیوں کیا، اس نے کام نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، وہ یہ کام ایسے کر سکتا تھا تو اس نے ویسے کیوں نہیں کیا۔ مطلب ہر طرح سے ہر چیز میں ہم لوگ ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں اور اس پہ اپنا ورڈکٹ دینا ہم اپنا فرض عین سمجھتے ہیں، جبکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے دوسرے انسان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ پھر ایک انسان کچھ کرنا چاہتا ہوتا ہے لیکن معاشرے کے دباؤ میں آ کے وہ کام نہیں کر پاتا۔ تو اس طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ پازیٹیولی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی، بہت ساری نیگیٹو چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک تیسرا بڑا المیہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہم بات کریں تو کھوکھلی باتیں۔ ہم لوگ کاغذی شعر ہیں بیسیکلی، ہم لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ جب ہم مجلس میں بیٹھے ہوں بزرگوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ یا دوستوں کی محفل میں تو ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ باتیں محض باتیں رہ جاتی ہیں، ان پہ عمل نہیں ہوتا۔ وہی بات آ جاتی ہے دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت۔ تو ہم لوگ عمل سے عاری لوگ ہیں، ہم لوگ صرف بیٹھ کے کھوکھلی باتیں کرنا جانتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ اب ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں جو کہ ایک بہت پیچیدہ اور باریک اور حساس مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، وہ ہے مذہبی منافقت۔ ہمارا معاشرہ ایک بنیادی طور پہ ریلیجن کے حساب سے، مذہب کے حساب سے بہت زیادہ انٹالرنٹ ہے۔ ہم متحمل مزاجی نہیں ہیں، ہم لوگ یا تو اس ایکسٹریم پہ ہیں کہ یا تو یہ چیز ایسے ہونی چاہیے یا یہ چیز ویسے ہونی چاہیے، بیچ والا ہم کوئی اس میں رستہ نہیں رکھتے۔ جبکہ اس چیز ہی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایکسٹریمزم یا شدت پسندی کا پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ کھل کے اپنے رائے کا اظہار نہیں کر سکتے، لوگ کھل کے اپنے مسائل پوچھ نہیں سکتے، اور اگر کوئی بات کیسی کر دیتے ہیں تو فوری طور پہ ہمارے معاشرے میں لوگ چڑھ دوڑتے ہیں کہ اس نے یہ غلط کر دیا، وہ غلط کر دیا۔ نو ڈاؤٹ اس نے ہو سکتا ہے غلط کیا ہو، لیکن ہمیں ایک فرد کے طور پہ اس کا ان سے احتساب کرنا مناسب بات نہیں ہے، یہ ایک اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ریلیجن اور ایک اسلامک معاشرے کی بجائے ایک بہت زیادہ شدت پسندی کا ایلیمنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ مذہبی معاشرے میں ٹھیک ایلیمنٹ نہیں ہے۔ ہمارا مذہبی معاشرہ ہے، ہمارے ہاں بھائی چارہ، اخوت، محبت، یہ اقدار زیادہ ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے، پاکستان کے وہ المیے تھے
جو کہ ہماری سوسائٹی کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ان گنت ہوں گے، لیکن میری نظر میں یہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل تھے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہم جنرل تھاٹس کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی ملیں گے. شکریہ.